ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، ماہ سفر کی 7ویں تاریخ اور جہاد کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیانی 7ویں گفتگو۔ آج جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تاریخ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے۔ چند ایک باتیں کل میں نے آپ سے متعلق عرض کی اور پھر آج کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو امام سجاد کے متعلق، آپ کے جہاد کے متعلق گفتگو ہوگی۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عام تصور چاہے رائج ہوا یا رائج کیا گیا، یہ فکر بنی یا بنائی گئی کہ معصومین علیہم السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی نے جہاد نہیں کیا، کسی نے سیاسی کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہر زمانے میں ہر معصوم نے زمانے کی ضرورت اور زمانے کی شرائط کے اعتبار سے سیاسی کام انجام دیے، جہاد کیا۔ جب یہ NRC اور CA کا سلسلہ جاری تھا اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ احتجاج ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو یہاں تک کہ بعض جگہوں سے یہ بھی سننے کے لیے ملا کہ ہم کو امام زین العابدین کی سیرت پر عمل کر کے مسجد میں بیٹھ کر احتجاج کرنا چاہیے، جبکہ یہ امام کی سیرت کا ایک حصہ ہے، امام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کے اذہان متوجہ ہوں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، البتہ آج مجھے تفصیل عرض نہیں کرنا ہے امام سجاد کے
احتجاج امام سجاد کے پروٹیسٹ کی. چونکہ آج کا دن منسوب ہے 7ویں امام سے، تو کچھ باتیں ان کے متعلق عرض کروں گا جہاں پر کل بات چھوڑی تھی. لیکن یہ جملہ عرض کر دوں کہ مسجد، مصلی، دعا امام کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام امام نے انجام دیے ہیں. لہذا یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلا جائے، پروٹیسٹ نہ کیا جائے، مسجد میں بیٹھ کر احتجاج کریں. نہیں، اتفاقاً جتنا عظیم اور جتنے سخت مقام پر امام سجاد نے احتجاج کیا ہے، اتنا عظیم اور اتنے سخت مقام پر تو کسی نے احتجاج کیا ہی نہیں ہے. سب سے عظیم احتجاج تو امام سجاد نے کیا ہے شام میں. لہذا ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل اس احتجاج کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام نے کیا کیا. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام نے سیاست میں دخل نہیں دیا ہے. دیکھیں، حکومت اور سیاست یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے اپنے نمائندوں کو دیا کہ وہ دنیا میں الہی نظام کو قائم کرے. دین اسلام صرف جو ہے وہ نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، مسجد تک محدود نہیں ہے. البتہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو بھی بہت محدود کر دیا ہے. یہ بہت مشکلات آ گئی ہیں. میں عرض کروں، آج ہم کو سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم نے اسلام کو محدود کیا مسجد میں اور نماز میں، اس کے بعد مسجد کو ہی محدود کر دیا. مسجد کے لیمیٹیشنز بھی بہت زیادہ ہو گئے. مسجد عبادت کے لیے، نماز کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے بہت ہوا تو ماہ رمضان میں ایک اعتکاف ہو گیا. پیغمبر کے زمانے میں مسجد سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، مسجد سے فیصلے کیے جاتے تھے، مسجد میں قرآن کا درس دیا جاتا تھا، مسجد میں تفسیر کا درس دیا جاتا تھا، مسجد میں احکام کا درس دیا جاتا تھا، مسجد میں نکاح پڑھا جاتا تھا، مسجد میں رشتے لگائے جاتے تھے، مسجد میں فیصلے کیے جاتے تھے، مسجد میں لوگ آ کر اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے، مسجد سے پکڑ کر مہمانوں کو اپنے گھر لے جایا جاتا تھا. یہ سارے کام مسجد سے ہوتے تھے. آج مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے. لہذا ہم نے مسجد کو بھی محدود کر دیا. ہر چیز کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے میرے عزیزو. ہم کو صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے. امام حسین جو کہہ رہے تھے کہ میں سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ساری سیرتیں مر چکی تھیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. امام حسین اور پیغمبر کے زمانے میں کتنا فاصلہ تھا. امام حسین جب کربلا جا رہے ہیں اور پیغمبر کی وفات جب ہوئی ہے، کتنا فاصلہ ہے اس میں؟ 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں. 50واں سال رننگ ہے، چل رہا ہے. اس میں اتنی بدعتیں آ گئیں، اتنی سنتوں کو اور سیرت کو مٹا دیا گیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سیرت کو زندہ کرنے کے لیے. ابھی تو 1450 سال ہونے والے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کتنی سنتیں پامال کر دی گئی ہوں گی، کتنی بدعتیں ہمارے درمیان. محسوس کریں میرے عزیزو، اپنی ذمہ داری سمجھیں. اور اس سے پہلے کی بات عرض کروں، امام حسین تو جا رہے ہیں سن 60 ہجری میں، یعنی پیغمبر کے تقریباً 50 سال بعد. اور اس وقت مدینے سے جاتے ہوئے محمد حنفیہ سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی پوری دنیا کو پیغام پہنچانا،
میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 1 نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، 2 برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، 3 اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے، 4 ان 4 کاموں کے لیے جا رہا ہوں۔ اور بھی کام بتائے ہیں الگ الگ جگہوں پر، یا دوسرے معصومین نے اور مقصد بھی بتائے ہیں، لیکن امام نے اس وصیت میں یہ مقاصد بیان کیے۔ تو یہ کہہ کر جانا کہ میں سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں نانا کی اور بابا کی، یعنی سیرت مر رہی ہے۔ جب بصرے والوں کو آپ نے خط لکھا ہے مدینے سے نکلنے کے بعد، مکے میں جب ہیں تو بصرے والوں کو خط لکھا کہ بھائی آ جاؤ، اس طرح کے حالات ہیں، حالات جو ہیں وہ سخت ہیں، میں نے یزید کے خلاف قیام کرنے کی ٹھان لی ہے، بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے تو آ جاؤ۔ پھر وہاں پر خط میں ایک جملہ لکھتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، فرماتے ہیں سنتیں مر چکی ہیں، بدعتیں زندہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو 50 سال کا فاصلہ ہے، میں آپ کو 23 سال کی مثال دیتا ہوں۔ پیغمبر کی وفات کے 23 سال بعد تقریباً مولا کائنات کو ظاہری طور پر خلافت ملی۔ جب ظاہری طور پر آپ کو خلافت ملی، آپ بیعت لی، آپ نے خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خلافت میرے گلے کی ایسی ہڈی بن گئی ہے جس کو نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ سب کے سب میرے گھر کے باہر ہجوم لگائے کھڑے ہیں، اور اس کو لینے کے بعد تمام احکامات کو جاری کرنا بھی بہت سخت ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت اور آج کے اسلام میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ مولا کائنات نے کیا کہا 23 سال کے بعد؟ فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں سنت بدعتوں کے درمیان آٹے میں نمک کی طرح نظر آ رہی ہے، یعنی آٹا بدعت اور نمک سنت۔ ابھی ہم کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے کہ آٹے میں نمک کتنا ڈالا جاتا ہے، لیکن خواتین سے گھروں میں جا کر معلوم کیجئے گا نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، یعنی اتنی سنتیں، اتنی بدعتیں اور ان کے درمیان اتنی سی سنتیں۔ یہ مولا کائنات کا زمانہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ اور کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کیا آپ حضرات نے نہیں سنا جب مولا کائنات نے خلافت کے بعد نماز پڑھائی تو اصحاب رسول نے کیا کہا تھا؟ توجہ، ماشاءاللہ، آپ کو جملہ یاد ہے؟ کیا کہا اصحاب رسول نے؟ آج رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی، آج رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ یعنی کیا؟ یعنی 23 سال میں رسول کی نماز میں اور جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے، اس طریقے پر یہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ 23 سال میں اتنی تبدیلی۔ لہذا جان محترم، ہر زمانے میں جہاد کی ضرورت تھی، ہر زمانے میں حکومت کی ضرورت تھی۔ اگر اسلام نام ہوتا صرف نماز پڑھنے اور مسجد کے اندر محدود ہو جانے کا، تو پھر پیغمبر کو حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، وہ لوگ عبادت کر لیا کرتے۔ پیغمبر جیسے غار ہرا میں جا کر یا غار ثور میں، غار ہرا میں جا کر جیسے آپ نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی بتا دیتے کہ آپ لوگ بھی کہیں پر نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، اسلام کے قوانین ایسے قوانین ہیں جن کا قیام حکومت پر ہے۔ اگر حکومت اسلامی نہ ہو تو تمام قوانین پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ
امام کی زندگی جو ہے وہ دعاؤں میں اتفاقاً امام زین العابدین علیہ السلام کی تو دعائیں بھی مکمل ایک نظام حکومت ہیں. دعاؤں کا مطالعہ کر کے دیکھیں, دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ سے بات کرنے کے ذریعے سے مکمل نظام زندگی اور نظام حکومت پیش کیا ہے امام نے. ایسے ہی نہیں ہے میرے عزیزو. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سیاست سے ان کا کوئی مطلب نہ رہا ہو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جہاد نہ کیا ہو, سب نے جہاد کیا. حکومت اور سیاست دو طریقے سے کی جا سکتی ہے, ایک مستقل یا کہوں استقلالی اور ایک اتباعی. استقلالی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نظام صحیح اسلامی حاکم کے ہاتھ میں ہے. اب وہ اسلام کے دائرے میں جس طرح سے چاہے حکومت چلائے, اسلام کی پیروی کرتے ہوئے. مستقل حکومت جو ہے وہ صحیح اسلامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہے, اس کو کہتے ہیں استقلالی. ایک ہے اتباعی. اتباعی یعنی حکومت غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن صحیح لوگ حکومت میں کچھ ایسے نمائندے داخل کر دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسلام کے صحیح طریقوں پر کام نکال سکیں. یہ دونوں حکومت کے طریقے ہیں. جن معصومین کو استقلالی حکومت کا موقع نہیں ملا ہے, انہوں نے اتباعی حکومت کے موقع کو نہیں چھوڑا ہے. خود ساتویں امام کی مثال لے لیجئے. علی بن یقطین کو حکومت کے اندر داخل کر دیا. علی بن یقطین معتبر انسان ہے, اتنے معتبر انسان ہے کہ یحییٰ نامی ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں ساتویں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں علی بن یقطین آ گئے. جیسے ہی ساتویں امام نے دور سے علی بن یقطین کو دیکھا تو فرمایا کہ جس انسان کو رسول کے صحابی کو دیکھنے سے خوشی ملتی ہے اسے چاہیے کہ علی بن یقطین کو دیکھے. اتنی محبت. یحییٰ کہتا ہے میں نے پوچھا فرزند رسول کیا یہ جنت میں جائیں گے, بہشتی ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ بہشتی ہے, میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائیں گے. مکمل بہترین شیعہ اور وفادار اہل بیت علیہم السلام کے جناب علی بن یقطین, امام نے بھیج دیا حکومت میں, جاؤ حکومت میں جاؤ, اپنے بھائیوں کی مدد کرو, کام نکالو. یہی میرے عزیزو اس کو اتباعی حکومت کہا جاتا ہے. ہم خود برسر اقتدار نہیں ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی, اپنے افراد کو داخل کیا اور ان کے ذریعے سے کام لیا جا رہا ہے. آج کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا سیاستوں میں, پارٹیوں میں ہمارے لوگ داخل تو بہت ہیں, لیکن ان میں کوئی علی بن یقطین نہیں ہے. کبھی سیاسی سمجھ نہیں ہے, کبھی دین کی معلومات نہیں ہے, کبھی قوم سے ہمدردی نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو کیسے سیاست کریں گے, کیا کریں گے, کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو یہ کام امام زین العابدین امام موسی کاظم علیہ السلام نے کیا, علی بن یقطین کو داخل کیا. کل میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب دیکھیں امام کی نظر کیسے ہے علی بن یقطین پر. ایک شخص اور بھی ہے جن کو داخل کیا ہے حکومت میں, یاد ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں کو. اور کون سی شخص ہے جن کو امام نے حکومت میں داخل کیا؟ کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا. اتفاقاً میرے عزیزو آپ کمال دیکھیں امام کی بصیرت کا, امام کی فکر اور سمجھ کا. البتہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام تو صاحب بصیرت ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کمال دیکھیں. ایک کو تاکید کی کہ جاؤ عہدہ لو, لیکن دوسرے کو ہارون عہدہ دے رہا تھا, مہلت مانگی کہ سوچ کر بتاؤں گا. پریشان تھا, کشمکش میں تھا, امام کی طرف سے خط مل گیا عہدہ نہیں لینا. کیوں؟
اس لیے کہ اس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ عہدہ لے کر خدمت کر سکتا ہے اور یہ عہدہ بغیر لیے خدمت کر سکتا ہے. اگر عہدہ لے لیا تو پھر خدمت نہیں کر پائے گا. کون ہے وہ دوسری شخص؟ بہلول دانا. قضاوت کا منصب دیا جا رہا ہے، تم قاضی ہو، اور ایسے نہیں کہ ہارون کا دل چاہا اور کہہ دیا کہ بھائی کل سے تم قاضی بنو گے. نہیں، باقاعدہ ہارون رشید نے علماء، مفتیان اور قضات کو جمع کر کے پوچھا کہ قاضی القضات کے منصب پر کون فائز ہونا چاہیے، کس کو یہ منصب دینا چاہیے. سب کی متفق رائے تھی بہلول دانا کے متعلق. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو وقت چاہیے. اگلے دن جواب نہیں آیا. لیکن میرے عزیز و قربانی اس کو کہتے ہیں، جہاد اس کو کہتے ہیں. جہاد کے کتنے طریقے ہیں. یہ میرے عزیز و بصیرت کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کس کو کیسے جہاد کرنا ہے. بہلول کو دیوانہ بن کر جہاد کرنا تھا. ایسے پائے کا عالم، اتنا مضبوط عالم بہلول، جس مسلک کے متعلق، جس مذہب کے متعلق مسند بچھا دی جائے اور سوال کرنے والا سوال کرے کہ میں حنفیہ، اس وقت جو بھی مسالک تھے، ویسے وہ انسان جواب دینے والا. جو ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے، ان میں سے بہلول کا کچھ سے مقابلہ بھی رہا ہے. واقعات سنے ہوں گے آپ نے. اتنا مضبوط، اتنا صاحب علم انسان. ایک رات کی مہلت مانگتا ہے، صبح کا وقت ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک لکڑی کے ڈنڈے پر سوار چلا آ رہا ہے. لیکن میرے عزیزو یہاں پر عرض کروں، اہل بیت علیہم السلام کو یہ بہلول دیوانہ نہیں ہے، بہلول دانا ہے. بہلول دانا ہے. اہل بیت علیہم السلام کو دیوانے نہیں، میرے عزیزو دیوانے نہیں چاہیے. معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ عرض کرتے ہوئے. دیوانے نہیں چاہیے، دانا چاہیے. بہلول دانا ہے، دانا ہے. یہ دیوانگی کی صفت تو اہل بیت کی محبت میں ضرورت کے پیش نظر جہاد کرنے کے لیے اختیار کی ہے. وگرنہ اگلی جب صبح ہوتی تو پھر قاضی القضات کے عہدے سے انکار نہیں کر سکتے تھے. ہارون کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی، لیکن امام کا حکم ہوا کہ نہیں، یہ عہدہ نہیں لینا ہے، تمہارے لیے نقصان ہے، خدمت نہیں کر پاؤ گے. آج میرے عزیزوں، کیا ہم امام کے لیے، امام کے حکم کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں؟ آج ہم دین کے لیے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو جاب چھوڑ سکتے ہیں، عہدہ چھوڑ سکتے ہیں، منصب چھوڑ سکتے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے عزیزو ہر کسی کے لیے. نہ صرف یہ کہ عہدہ اور جو منصب ملنے والا تھا وہ چھوڑا، دیوانگی اختیار کر لی. جس انسان کی عزت تھی، جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا پورے بغداد میں، علم میں، وہ انسان ایک لکڑی کے گھوڑے پر بچوں کی طرح. لیکن عزیزان محترم، کیا اس لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد نہیں کیا؟ اتفاقاً اس لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرنا اور آسان ہو گیا. یہ جہاد تو بڑا سخت رہا ہوگا کہ ایک انسان اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرے. یہ جہاد بن نفس ہے، یہ جہاد اکبر ہے. ایک انسان مسلسل اپنے آپ کو دیوانہ ثابت کرتا رہے، یہ جہاد اکبر ہے. نفس کو کنٹرول کرنا ہے. میرے امام کا حکم ہے مان جا، میرے امام کا حکم ہے ٹھہرا رہے. لیکن اس دیوانگی کے ذریعے سے جو مسائل حل کیا کرتے تھے وہ جہاد کبیر ہے، وہ جہاد کبیر ہے.
کیونکہ وہ معاشرے کی اصلاح تھی، لوگوں کے کاموں کو حل کرنا تھا۔ کتنے مسائل، کتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں جناب بہلول دانا نے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک بیچارے انسان نے جو ہے وہ کہیں باہر سے آیا، آنے کے بعد جو ہے روٹیاں اس کے پاس تھیں، ہوٹل پہ گیا اور ہوٹل پر جانے کے بعد جو ہے کچھ کھانا وغیرہ اس نے لیا، کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد پیسے تھے نہیں، لہذا کسی طرح سے نکل گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ بغداد آنا ہوا تو ابھی اس کے پاس پیسہ تھا، اسی ہوٹل پر پہنچا، کھانا وانا کھایا، اس وقت کا پیسہ دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی کچھ وقت پہلے میں تمہارے یہاں آیا تھا، کھانا کھا کر گیا تھا، مرغی بھی کھائی تھی، اس کا پیسہ بتا دو۔ اس وقت پیسہ نہیں دیا تھا۔ اب اس نے جو ہے وہ حساب کر کے بہت زیادہ پیسہ بتا دیا۔ کہا یہ اتنا پیسہ؟ کہا کہ اگر وہ مرغی تم نے نہیں کھائی ہوتی تو وہ انڈے دیتی، پھر وہ انڈوں سے بچے نکلتے، پھر وہ انڈے دیتے، پھر ان سے بچے نکلتے، تو بہت سارے انڈے اور بچے ہو جاتے، سب کا پیسہ تمہیں دینا ہے، 1.5-2 سال میں جتنا بنتا ہے۔ اب یہ پریشان کہ اب تو میری نیت صاف ہوئی ہے اور یہ جو ہے اتنا لمبا حساب بتا رہا ہے۔ اب پریشان پھر رہا ہے سب کی طرف کہ کیا کرے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو جو آ رہا ہے نا گھوڑے پر، لکڑی کے گھوڑے پر، وہ تمہارا کام آسان کر سکتا ہے۔ کہا وہ اس سے تو ایسی امید نہیں ہے، کہا نہیں کر سکتا ہے وہ۔ ان کے پاس آئے، کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا تم کچھ نہیں، تم صرف ٹائم معین کر لو کہ فیصلہ کب کرنا ہے، میں آ جاؤں گا۔ ٹائم معین کر لیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، کچھ لوگوں کو ہوٹل کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرنے کا وقت رکھا گیا۔ اب وقت ہو گیا لیکن بہلول نہیں آئے، انتظار ہو رہا ہے، بہلول نہیں آئے۔ اب بیچارہ یہ بھی پریشان جس نے مرغی کھائی تھی کہ یہ تو معاملہ پھنس گیا اور زیادہ، اور ادھر سے شرط لگ چکی تھی کہ اگر فیصلہ نہیں ہوا یا وہ نہیں آئے یا بات ثابت نہیں ہوئی تو تم کو دینا پڑے گا۔ اب یہ غریب پریشان، اور ادھر سے ہوٹل والا زور کر رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ کیا دیکھا کہ بہلول آنے لگے۔ جب بہلول آنے لگے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی آپ دیر سے کیوں آئے؟ اگر آپ حضرات جو ہے ایگریکلچر سے تھوڑی سی واقفیت، بہت معمولی بات ہے یہ، اگر تھوڑی سی بھی واقفیت ہے تو انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ کہا اتنی دیر کیوں ہوئی آنے میں؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کھیتی کرنا ہے، گیہوں بونے کا زمانہ ہے، میں گیہوں بونے کے لیے کھیت میں گیہوں بونے کے لیے گیہوں ابال رہا تھا، اب میں گیہوں ابال کے آیا ہوں، واپس جانے کے بعد ان کو کھیت میں بو دوں گا، ابال دیے اچھے سے سکھانے کے لیے رکھے ہیں۔ ہوٹل والے نے فوراً کہا کہ میں اس دیوانے سے فیصلہ نہیں کراؤں گا۔ بہلول نے کہا کیوں؟ مجھ سے فیصلہ کیوں نہیں کراؤ گے؟ یہ بات تو طے ہو چکی کہ فیصلہ میں کروں گا۔ کہا کہ تم دیوانے ہو، بھلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابلے ہوئے گیہوں بوئے جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جناب بہلول نے کہا کہ جب تمہاری بھنی ہوئی مرغی انڈا دے سکتی ہے تو میرے ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہیں بوئے جا سکتے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ جہاد کبیر ہے میرے، بہت داستانیں ہیں، مجھے ساری داستانیں عرض نہیں کرنا ہے، بہت واقعات ہیں میرے عزیزو۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی آسانی سے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں یہ واقعہ بھی عرض کروں، بار بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہے
لیکن اپنے نوجوانوں اور بچوں سے، اپنے جوان بھائیوں سے یہ بات عرض کروں کہ دین میں اتنے آسان طریقے کے دلائل بھی ہیں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو فکر کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ نمونے اس زمانے میں پیش کیے انہوں نے، آج تو فکر بہت زیادہ آزاد ہونی چاہیے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی فکریں، ان کے تجربے ہماری فکروں اور ہمارے تجربوں میں ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری فکریں زیادہ روشن ہونی چاہیے۔ دیکھا کہ ایک استاد ہیں، اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ شیعوں کے، رافضیوں کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہو وہ دکھائی نہ دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اللہ دکھائی دے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا، جہنم میں آگ کے ذریعے سے اس کو سزا ملے گی۔ کہ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، شیطان کو اگر جہنم میں ڈال دیا تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ وہ بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، آگ کو کیسے جلائے گی؟ لہذا اس کو کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ تیسرے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے پاس اختیار ہے، انسان اپنے کام کا خود مختار ہے، جو کام میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، اچھا کیا ہے تو جزا، برا کیا ہے تو سزا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار، اپنے کام میں ہم مختار نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن دیکھیں کتنے سادہ طریقے سے، البتہ یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا ہے، اس کے جیسا کوئی طریقہ استعمال کرنا ہے، چونکہ جناب بہلول نے تو اپنے آپ کو دیوانہ پیش کیا ہوا تھا، لہذا ایک ڈھیلا مارا، اٹھایا اور مار دیا۔ اب جیسے ہی مارا تو استاد کے سارے شاگرد جو ہیں جناب بہلول کے پیچھے دوڑے اور پکڑ کر لے آئے بادشاہ کے دربار میں۔ اب وہ عالم نے آ کر شکایت کی، نام نہیں لوں گا، انہوں نے آ کر شکایت کی ہارون سے کہ بہلول نے ایسا کیا ہے۔ کہا بہلول تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ایسا۔ انہوں نے کہا کہ حضور دیکھیے میرے چوٹ لگی ہوئی ہے، درد ہے۔ بہلول نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کیا ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ انسان کچھ نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو بھئی یہ ڈھیلا میں نے نہیں مارا ہے، یہ اللہ نے مارا ہے۔ دوسرے تم نے کہا تھا جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے، اگر درد ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ تیسرے یہ جو میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تم کو اس سے چوٹ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ تم بھی مٹی سے بنے ہو، یہ ڈھیلا بھی مٹی کا ہے۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ شیطان آگ میں نہیں جل سکتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، واقعہ تو ہم نے بارہا سنا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کیا میرے پاس بھی ایسے دلائل ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ اسی کا نام تو جہاد کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہیں کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کبیر کرو۔ جہاد کبیر یہی تو ہے میرے عزیزو۔ امام نے کیا کیا میرے عزیزو؟ اس کو کہتے ہیں حکومت اتباعی، حکومت کے منصب میں داخل نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ تم دیوانے بن جاؤ۔ میرے عزیزو ایسا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اگر امام کہے کہ دیوانے بن جاؤ تو پلٹ کر یہ نہ پوچھے کہ مولا کیوں دیوانہ بن جاؤں، پلٹ کر نہ پوچھے۔ اگر امام کا حکم آ گیا کہ دیوانے بن جاؤ تو بن جاؤ۔ علی بن یقطین کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، علی بن یقطین کی زندگی میں دیکھیں، علماء شکایت کرتے ہیں، درباری مفتیان شکایت کرتے ہیں ہارون سے کہ یہ
شیعہ ہے، رافضی ہے، 7ویں امام کی اطاعت کرتا ہے، اور تم نے اس کو اتنا بڑا منصب دیا ہوا ہے۔ ہارون بھی بہت بھروسہ کرتا تھا، کہا میں نہیں ماننے والا ہوں، کہا کہ تم دیکھ لینا، اس کے گھر میں چوری چھپے سے کہیں سے جا کر دیکھیں گے، دیکھنا کہ کس طرح سے وضو کرتا ہے، ہم نے بارہا دیکھا ہے یہ شیعوں کی طرح وضو کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک یقین نہیں کروں گا۔ امام کا خط پہنچ گیا علی بن یقطین کے پاس، علی بن یقطین آج سے الٹا وضو کرنے لگو، جیسے اہل سنت وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرنے لگو۔ اب عزیزان محترم، پیروی کرنے والے، ولایت کو قبول کرنے والے، مولا کو قبول کرنے والے کی صفت ہی یہ ہے۔ اب جب امام کا حکم آ گیا، امام کی مہر کو دیکھ لیا، اب اس سوال کی گنجائش نہیں کہ کیوں، اب کیوں کی گنجائش نہیں ہے، الٹا وضو کرنے لگے۔ جب الٹا وضو کرنے لگے، ہارون اور اس کے ساتھی علماء نے، درباری علماء نے جھانک کر دیکھا کہ یہ تو ویسے وضو کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ ڈانٹ دیا ان کو، تم کیا بکواس کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھ کر چلے گئے۔ امام کا خط واپس پہنچا، علی بن یقطین اب صحیح وضو کرنے لگو۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزو، امام کی اطاعت پیروی کرتے ہوئے ان کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کر کے دنیا میں رہ کر جہاد کر کے دیکھیں، امام کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے میرے عزیز۔ اللہ مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا میرے بھائیوں، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یوسف کو 11 بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا، اس کے بعد قافلے نے نکالا تو 11 بھائیوں نے 18 درہم میں یوسف کو بیچ دیا۔ یوسف غلام بن کر مصر کے بازار میں بولی لگائی گئی، مصر کے بازار میں بولی لگائی گئی، مصر کے بازار میں یوسف کو خریدا گیا، غلام بنا کر عزیز مصر کے گھر میں لایا گیا، عزیز مصر کے غلام بن کر رہے، اور وہاں پر ایک ایسی غلطی کے جرم میں زندان میں ڈالا گیا جو غلطی یوسف نے کی ہی نہیں تھی۔ 8 سال زندان میں رہے، سب سے خطرناک زندان۔ لیکن میرے عزیزو، کیا اللہ یوسف کو بھول گیا تھا؟ نہیں میرے عزیزو، آپ ذرا سوچے تو صحیح، جس اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، مصر کے عزیز تو بہت گزرے ہیں لیکن جو یوسف کی شان تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ اس لیے کہ جب یوسف عزیز مصر ہے تو پورا مصر یوسف کا غلام ہے، پورا مصر یوسف کا غلام ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی قدرت الہی کا کرشمہ تھا۔ یوسف اگر تجھے غلام بنا کر بیچا گیا ہے، پورے مصر کو تیرا غلام بناؤں گا۔ پورا مصر یوسف کے اختیار میں تھا۔ گیہوں کے بدلے میں سب لوگوں نے اپنے مال گروی رکھے، اپنے غلاموں کو آزاد کیا، اپنے گھر گروی رکھے، اپنے جانور گروی رکھے، اپنی کھیتیاں گروی رکھی گیہوں لینے کے لیے۔ 7 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب کچھ نہ بچا تو سب نے حکومت کی غلامی کو تسلیم کیا۔ ہم حکومت کے غلام ہیں، جو حکومت کے غلام ہے اس کو فری میں گیہوں دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا یوسف اگر میرے نبی کو غلام بنایا جا رہا ہے تو پورے مصر کو تیرا غلام بنا دوں گا۔ آج جو مصر تیری غلامی کا تماشا دیکھ رہا ہے، کل یہی مصر تیرا غلام ہوگا۔ تو میرے عزیزو، جو خدا یوسف کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے تخت پر بٹھا دے، وہ خدا مجھے اور آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جس امام کو علی بن یقطین کی اتنی پرواہ ہے، اسے میری اور آپ کی بھی پرواہ ہے۔ صرف ہم کو سچے دل سے ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔
بادشاہ نے جب علی بن یقطین کی صداقت کو دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے، تحفے دیے، درہم و دینار دیے، بہترین لباس دیا، اب علی بن یقطین کیسی محبت، غموں میں تو اپنوں کو سب یاد کر لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کمال یہ ہے کہ خوشی میں بھی یاد کریں۔ چاہنے والا ہر غم اور ہر خوشی میں ان کو یاد کرتا ہے۔ علی بن یقطین کو ذرا سی مسرت نصیب ہوتی تھی تو پہلے اپنے امام کو یاد کرتے تھے، کہیں سے تحفہ ملتا تھا تو امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تحفہ ملا، درہم و دینار، صندوق میں لباس، امام کی خدمت میں بھجوا دیا، مولا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، شکریہ میری جان کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے خط کے مطابق میں نے عمل کیا۔ امام کی خدمت میں ہدیہ پہنچا، امام نے درہم و دینار رکھ لیے، کہ یہ درہم و دینار رکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے شیعوں کے مسائل حل کر سکوں، لیکن یہ لباس تم واپس رکھ لو، اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ لباس واپس آ گیا میرے عزیزو۔ اب علی بن یقطین سوچتے ہوں گے میں نے اتنا قیمتی لباس امام کی خدمت میں بھیجا، امام نے واپس کر دیا، اس کی ضرورت کب پیش آئے گی، کیا ضرورت ہو سکتی ہے، گھر میں صندوق رکھا ہوا ہے۔ درباری علماء کو پتہ چلا کہ علی بن یقطین نے سارے تحفے امام کی خدمت میں روانہ کر دیے ہیں۔ بادشاہ سے شکایت کر دی کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے بڑی پکی خبر لائے ہیں، خاص خبریوں نے، رپورٹرز نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے سارے درہم و دینار اور تحفے امام کو بھیج دیے ہیں۔ ہارون نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے، کئی بار آئے، کہا ٹھیک ہے میں خود دیکھوں گا، خود چیک کروں گا، خود معلوم کروں گا۔ علی بن یقطین کو بلایا، ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے تحفے، ہمارا دیا ہوا لباس کسی کو تحفے میں دے دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جو لباس آپ نے مجھے دیا تھا وہ لباس میرے گھر میں موجود ہے، صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ درباری علماء نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، لباس اس نے بھیج دیا ہے۔ علی بن یقطین کہتے ہیں کہ میں یہیں آپ کے سامنے موجود ہوں، کسی بھی انسان کو میرے گھر پر بھیجیں، گھر پر جانے کے بعد کہے فلاں جگہ جو صندوق رکھا ہے وہ اٹھا کر دے دے۔ صندوق کو لایا گیا، کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ لباس موجود ہے۔ امام کو خط لکھا، مولا شکریہ، مقام شکر ہے میرے عزیزو، لیکن میرے عزیزو توجہ فرمائیں، کتنا خیال ہے میرے عزیزو میرے امام کو، کتنا خیال ہے۔ کبھی بھی میرا امام ہم سے غافل نہیں ہے، اگر غافل ہے تو میں، اگر غافل ہیں تو ہمیں، میرے عزیزو ہر حال میں ہر طریقے سے جہاد کیا ہے میرے عزیزو۔ ہم نے، میرے عزیزو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم بس مانگتے رہیں، اور اگر کچھ دیں بھی تو اپنی مرضی سے دیں۔ اپنی مرضی کا دینا کیا دینا ہے، دینا تو وہ دینا ہے جو وہ مانگے وہ دیں۔ اپنی مرضی سے آپ ان کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں، بہت اچھا، ان کی محبت میں پانی پلا رہے ہیں، بہت خوب، ان کی محبت میں دوسرے کام کر رہے ہیں، بہت خوب، لیکن وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے سے، ان کا تقاضا کیا ہے ہم سے۔ درہم و دینار قبول کیے، اپنے اوپر خرچ کیا، ان کی زندگی تو بہت سادہ ہے میرے عزیزو، غریب نہیں ہے، توجہ فرمائیں، یہ بھی ایک تصور غلط رائج ہوا ہمارے درمیان، نعوذ باللہ معصومین مالی اعتبار سے غریب تھے، نہیں، اچھے حالات تھے، سب کے حالات اچھے تھے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے ذہن آمادہ ہوں سننے کے لیے، اگر غریب ہوتے تو دیتے کہاں سے؟ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی بتائیے ان کے دروازے پر آیا اور خالی چلا گیا ہو، ہے کوئی؟
مسجد میں اگر کوئی نبی سے کھڑا ہو کر، بہت ہوتا تھا ایسا، نماز کے بعد کوئی مسافر کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی غریب کھڑا ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ مجھے کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے. کون ہوتا تھا جو اپنے گھر لے کر آتا تھا؟ مولا کائنات لے کر آتے تھے. اگر نہیں تھا تو کہاں سے دیتے تھے؟ ایک دن ایک کسی کو لے کر آگے، دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی بی بی سیدہ نے پوچھا کون؟ کہا میں علی. کہا تشریف لائیے. کہا نہیں میرے ساتھ میں کوئی ہے. کون ہے؟ غریب ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، کھانا چاہیے. شام کا وقت ہے میرے عزیزو، شام کا وقت ہے، نماز مغرب کے بعد کی بات ہے ظاہراً. سیدہ نے کہا یا علی 2 دن سے آپ کو تو معلوم ہے کھانا نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے. تھوڑا سا کھانا رکھا ہے بچوں کے لیے، لیکن اب جب سائل آ گیا ہے تو اس کو خالی نہیں جانے دوں گی. ادھر سے بچے دوڑے ہوئے آ گئے، حسن اور حسین. آنے کے بعد کہتے ہیں اماں ہم بھوکے سو جائیں گے، سائل کو کھانا دے دیجیے. یہاں سے تو کوئی خالی واپس نہیں گیا ہے. سادہ زندگی تھی، غریب نہیں تھے، محنت کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے. امام جعفر صادق کے کتنے واقعات ہیں، لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے بزنس کے لیے. آج عزیزان محترم ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہونی چاہیے، جن کو اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے، صرف ضرورت کے مطابق کھانا اور لباس کے ذریعے سے مدد نہ کریں. نہیں، اگر کوئی ضرورت مند اپنے درمیان ہے، کام کی ضرورت ہے تو اس کو کام دیں، بزنس کی ضرورت ہے تو اس کو بزنس کرائیں. اگر ہم نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بھائی اپنی ضرورت کے لیے محتاج ہو جائے کہ دوسرے کے سامنے بیان کرے تو اس سے بڑی توہین قوم کی نہیں ہے میرے عزیزو. ایسا نہ ہونے دیجیے گا کبھی. یہ بات میں ہر جگہ کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر میرے کسی بھائی کو ضرورت ہے تو مجھ سے آ کر بیان کرے. قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم و اولادکم زینت الحیات الدنیا. تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اب یہاں پر برائی یا اچھائی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ دنیاوی زینت بری ہے یا دنیاوی زینت اچھی ہے. نہیں، ایک بات بتائی ہے آیت میں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں دنیاوی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی سجاوٹ ہیں. زینت تو سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں؟ زینت سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اور وضاحت کروں اس لفظ کی. دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو ساتھ لے کر آؤ. توجہ فرمایا آپ نے؟ اس کا ایک مصداق تو یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو سج سور کر آؤ، بہترین لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. اگر کسی امیر انسان سے ملنے جا رہے ہوں، اگر کسی پروفیسر سے ملنے جا رہے ہوں، اگر کہیں پر انٹرویو کے لیے جا رہے ہوں تو کیسا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ کہیں مہمانداری میں جا رہے ہوں کیسا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ ایک استاد سے، ایک پروفیسر سے، ایک کمپنی کے مالک سے ملنے کے لیے جائیں، بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر جائیں. مسجد میں جب آ رہے ہیں تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کے سامنے مسجد میں آ رہے ہیں. بہترین لباس پہن کر آؤ، بہترین خوشبو کنگھا کر کے آؤ، بہترین طریقے سے آؤ. ایسا نہ ہو کہ رات بھر جس لباس میں سوئے تھے صبح کو اسی لباس میں لوور اور بنیان پہنا ہوئے چلے آئے. نہیں، ایک مطلب تو یہ ہے بہترین لباس پہن کر آؤ، اللہ کے سامنے آ رہے ہو. امام جعفر صادق مصلی پر ہر وقت عطر رکھا کرتے تھے.
نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے کنگھا کیا کرتے تھے، بالوں کو سنوارا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، اور بھی معصومین کی سیرت یہی رہی ہے۔ تو ہر مسجد میں جب آؤ تو زینت لے کر آؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ سج سور کر آؤ، دوسرا مطلب یہ ہے اپنی زینت کو لے کر آؤ، یعنی اپنی مال اور اولاد کو لے کر آؤ، کیونکہ ایک آیت میں مال اور اولاد کو زینت بتایا گیا ہے، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ لہذا میرے بزرگوں سے گزارش ہے، جوانوں سے گزارش ہے، جب مسجد میں آیا کریں تو یہ بچے آپ کی زینت ہیں، یہ نوجوان آپ کی زینت ہیں، ان کو لے کر آیا کریں۔ بیٹوں سے کہو چلو بیٹا میں مسجد جا رہا ہوں، تم میری زینت ہو، چلو مسجد میں۔ اللہ نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کو مسجد میں لے کر آؤ۔ یہ پیغام ہے، زینت کو مسجد میں لے کر آؤ۔ صرف آپ کے لیے تو دین نہیں ہے نا، صرف آپ کو تو ہدایت اور تبلیغ کی باتیں نہیں سننا ہے، آپ سے زیادہ تو اس کو ضرورت ہے۔ آپ تو بہت سارے گناہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تو شیطان بہت سارے جال چاہ کر بھی نہیں بچھا سکتا ہے، سوچے گا کہ کیا فائدہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ جوان کو ہے، اس کو لے کر آنا ہے، زینت کو مسجد میں لے کر آنا ہے۔ تو زینت کیا ہے؟ ایک تو اولاد ہے، دوسرے مال ہے۔ مال کو اللہ نے زینت کہا ہے، مال بھی لے کر آؤ یہاں پر۔ مال لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیب میں کیش بھر کے آنا ہے، نہیں، مومن بھائیوں سے ملاقات ہو، کسی کو بہت دن کے بعد دیکھو، معلوم ہو حالات اچھے نہیں ہیں، دریافت کر لو کہ بھائی کیسا چل رہا ہے، کاروبار ہے کہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تمہارا کام کا نقصان ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، پیسہ ویسا ہے، گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اتفاقاً اسلام کی جو اجتماعی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی ایک وجہ یہی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، محبتوں میں اضافہ ہو، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، خصوصاً نماز جمعہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق دیکھیں۔ لہذا میرے عزیزوں، معصومین علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا۔ علی بن یقطین کو تاکید کی، یہ جہاد کر رہے ہیں، اس میں علی بن یقطین کا بھی جہاد ہے اور امام کا بھی جہاد ہے، امام کا بھی جہاد ہے۔ علی بن یقطین کو تاکید کی کہ بھائی حکومت میں جا، اپنے بندوں کے کام نکال۔ آج میرے عزیزوں، ہم میں سے جن کے پاس مقام ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، کیا انہوں نے سوچا کہ اپنے غریب بھائیوں کا کام نکالیں؟ صرف ضرورت ایک وقت کا کھانا دے دینا، ایک راشن کی کٹ دے دینا نہیں میرے عزیزو۔ امام صادق پیسہ دیا کرتے تھے، 4 اشرفیوں کی تھیلی اپنے چاہنے والے کو دی کہ فلاں کو دے کر آؤ۔ مولا یہ تو بہت زیادہ پیسہ ہے، اتنے پیسے کا کیا ہوگا؟ کہا کہ پیسہ میرا، چاہنے والا میرا، تو پریشان کیوں ہے، دے کر آ۔ کہا مولا لیکن پھر بھی یہ تو 1 سال سے زیادہ کا خرچ ہے۔ کہا میں خرچ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں تاکہ وہ بزنس کرے، کاروبار کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ معصومین علیہ السلام نے غربت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، غلامی کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی ایک جہاد رہا ہے معصومین کا، یہ بھی ایک جہاد رہا ہے۔ وقت تمام ہو رہا ہے میرے عزیزوں، اگر کل وقت رہا تو اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ پیسے آئے، علی بن یقطین 4-4 ہزار درہم و دینار بھیجا کرتے تھے، امام قبول کرتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، چاہنے والوں کی مدد کرنے کے لیے، چاہنے والوں کے کام نکالنے کے لیے۔ ان کے چولہے پر کہیں کی درآمد سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی نے سوال کر لیا خلافت کے زمانے میں مولا کائنات سے، یا علی فدق؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، فدق کو لینے کا مفہوم یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح صاف الفاظ ہی، مفہوم یہ ہے، فدق کو لینے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ابھی اقتدار ہے، حکومت ہے، لیکن اگر فدق کو اس وقت واپس لے لیا تو بعد میں تاریخ میں لوگ لکھیں گے علی کا لوگوں سے جو جھگڑا تھا، یا لوگوں سے جو علی کا جھگڑا تھا، وہ تو بس فدق کا تھا۔ فدق لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔
نہیں، فدق کا جھگڑا نہیں ہے، خلافت کا جھگڑا ہے، ولایت کا جھگڑا ہے، رسول کی جانشینی کا جھگڑا ہے، فدق کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ فدق کے ہونے یا نہ ہونے سے علی کے چولہے پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ فدق سے علی کا خرچ نہیں چلتا تھا، فدق کی کمائی غریبوں میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ جہاد کیا امام موسیٰ کاظم نے، یہ جہاد کیا جناب علی بن یقطین نے۔ ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں ہوں تو ہی میں اپنے بھائی کا کام نکال سکتا ہوں، نہیں، کہیں پر میری سفارش چلتی ہے، میری سوچ چلتی ہے، میرا نام چلتا ہے، میرے نام سے اگر کوئی کام ہو سکتا ہے، کبھی دریغ نہیں کیجیے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹیے گا۔ میرے پیسے سے کسی کا کام نکل سکتا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیے گا میرے عزیزو۔ اپنا بھائی کہیں اور نہ جائے، اس کو کہیں اور نہ جانا پڑے۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا میرے عزیزو۔ کربلا میں آ کر دیکھیں، صبح عاشور ہے، صبح عاشور۔ ایک چاہنے والے کو امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائی، ایک چاہنے والا ہے امام کے ساتھ میں، بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے خبر ملی ہے شہر رے میں یعنی تہران میں، آپ ذرا تصور کریں، 9 محرم کو، 7 محرم سے پانی بند ہے، 9 محرم کو جنگ شروع ہو چکی تھی، 9 محرم کو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جنگ تو 10 محرم کو ہوئی ہے، نہیں، 9 محرم کو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ امام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ کہو ایک رات جنگ کو اور ٹال دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، عمر سعد تیر پھینک چکا تھا، کہا ایک رات جنگ روکو۔ جنگ کے ہنگام میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، بچے پیاسے، عورتیں ساتھ میں، اور اب شہادت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ صبح عاشور امام ایک چاہنے والے کو بلا کر کہتے ہیں میرے بھائی، میں نے سنا ہے تمہارے جوان بیٹے کو شہر رے میں، مجھے خبر ملی ہے تمہارے جوان بیٹے کو شہر رے یعنی تہران، جو آج تہران ہے، بلکہ اور مزید علاقہ، ایران کا کافی علاقہ، شہر رے میں تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہاں مولا، ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، تیری جنت کی ذمہ داری بھی ہے، ایسا نہیں کہ تو چلا جائے گا تو تجھے جنت نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی، نہیں، جا، تیری نجات کی بھی ذمہ داری، جا، اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو نجات دلا۔ درہم لے کر آئے، درہم، 60 درہم کی تھیلی، یہ لے میرے بھائی، جا، اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو آزاد کرا۔ اللہ اکبر میرے، کتنی فکر ہے میرے امام کو ہماری چاہنے والوں کی۔ ہمیں امام کی طرح سے اپنے ایک دوسرے بھائیوں کی فکر ہے، ہونی چاہیے، ورنہ مجلسوں سے، عزاداری سے، کربلا سے، حسین سے ہم نے کیا سیکھا؟ جا میرے بھائی، چلا جا۔ عجیب جملہ کہا، کہنے لگا مولا میرا بیٹا علی اکبر سے بڑھ کر نہیں ہے، مولا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے یہی رہنے دیجیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دیکھ شہادت واقع ہو جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تیرا بیٹا وہاں پر گرفتار رہے۔ یہ 60 درہموں کی تحلیل کسی طرح سے بنی اسد کے کسی معتبر انسان کے پاس پہنچا دے اور اس سے کہنا کہ جا کر تیرے بیٹے کو آزاد کرا لے۔ اس نے وہ تھیلی پہنچائی کسی طریقے سے اور واپس آ گیا۔ میں کہوں گا مولا آج علی اکبر شہید ہونے والے ہیں، آج قاسم شہید ہونے والے ہیں، عباس جیسا بھائی آج شہید ہونے والے، لیکن چاہنے والے کے جوان بیٹے کی اتنی فکر ہے آقا
کاش کہ ہمارے درمیان بھی ایک دوسرے کے لیے ایسی فکر ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آج یہ صبح عاشور ہے، حسین کو اتنی فکر ہے۔ ایک جگہ اور حسین نے فکر کو ظاہر کیا میرے عزیزو، وہ منظر بھی پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ جب حر کا بیٹا شہید ہو گیا میدان میں، جب حر کا بیٹا زخمی ہوا اور حر کے بیٹے نے آواز دی بابا مدد کے لیے آ جائیے، حر میدان کی طرف دوڑے، لیکن جیسے ہی جوان لال کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ حسین حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلام کے بیٹے کا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ آقا لاشے کو میں اٹھاؤں گا۔ امام نے فرمایا میرے بھائی حر، اے میرے بھائی یہ جوان لال کا جنازہ ہے، اے حر بوڑھے باپ سے جوان لال کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ حسین نے حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، لیکن یہ بھی صبح عاشور کا وقت تھا۔ میں کہوں گا آقا عصر عاشور کیا ہوگا؟ عصر عاشور آئی، حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، لاشے کو اٹھایا۔ راوی کہتا ہے عجیب کیفیت تھی، کبھی اٹھا کر چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم نازل فرما۔ ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا معبود، ہم سب کو حقیقی اسلام، سچی سیرت اہل بیت علیہم السلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہم سب کے اندر معرفت، بصیرت اور فداکاری پیدا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود چہردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، بیماروں کو شفا عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو اپنے خزانے سے عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو ترقی عنایت فرما۔ معبود کربلا کے راستوں کو ہموار فرما۔ معبود سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ ربنا